ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سکھ کی ساتھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونک پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرأ، پڑھو۔ حیرت زدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا، پکڑ کر دبایا اور پھر کہا کہ پڑھو۔ مزید حیرت زدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس واقعے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اچانک پیش آنے والا یہ واقعہ، اچانک ایک فرشتے کو دیکھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور ان کا اس طرح آپ سے کہنا، آپ کو بھینچنا، یہ سب اچانک اس طرح ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ہل کر رہ گئے۔ آپ ہانپتے کانپتے غار حرا سے اتر کر سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ آپ کانپ رہے تھے، آپ کا جسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہو گیا تھا اور آپ بہت ڈر گئے تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے اڑھاؤ، مجھے اڑھاؤ۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ غار حرا سے حضرت خدیجہ کے گھر تک کا راستہ کم سے کم 2 گھنٹے کا راستہ ہے۔ حضرت خدیجہ کے گھر سے غار حرا تک، غار حرا سے حضرت خدیجہ کے گھر تک کا راستہ چل کر گئے، پہاڑ چڑھ کر اور اتر کر آئے، تو اتر کر آنے اور گھر تک پہنچنے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت کے غار حرا سے حضرت خدیجہ کے گھر تک کا راستہ کم سے کم 2 گھنٹے کا راستہ ہے۔ تو 2 گھنٹے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت رہی کہ آپ کانپ رہے تھے، ٹھنڈے ٹھنڈے ہو گئے تھے اور بہت ڈرے ہوئے تھے۔ 2 گھنٹے یہ کیفیت آپ پر طاری رہی۔ روایات میں ہے کہ گھر آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے لپٹ گئے، یہاں تک کہ آپ کا ڈر دور ہو گیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اڑھایا، آپ کو تسلی دی اور آپ کا ڈر دور کر دیا۔ 2 گھنٹے آپ جس حیرت اور ڈر کی کیفیت میں تھے، حضرت خدیجہ سے قریب آنے اور ان کی تسلی دینے سے تھوڑی دیر میں آپ کی وہ کیفیت دور ہو گئی اور آپ نے ان سے غار حرا کی پوری کیفیت سنائی کہ وہاں کیا پیش آیا، اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی ڈھارس بندھاتے ہوئے، آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ غور کرنے کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کہا جب کہ آپ کی یہ کیفیت تھی کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں اور آپ کوئی برا کام نہیں کرتے، اللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔
ایسی باتوں سے حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نازک موقع پر تسلی دی، آپ کی ڈھارس بندھائی اور آپ کی وہ کیفیت دور کر دی جس میں اس وقت آپ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس نازک موڑ پر دیکھیے کہ حضرت خدیجہ اس معاملے کو کس بہترین طریقے سے نبھاتی ہیں اور کس بہترین طریقے سے مینیج کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اچھے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ان باتوں سے جو اس وقت اس موقع پر آپ نے کہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے پہلے بھی کتنے اچھے تھے، کتنے بہترین تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ اپنے شوہر حضرت محمد کو کتنا اچھا جانتی اور پہچانتی تھیں، اور آپ کے بارے میں ان کی رائے کتنی اچھی تھی۔ حضرت خدیجہ کی ذہانت، ان کی عقل مندی اور ان کے اچھے اخلاق بھی اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور چین ہوا تو حضرت خدیجہ آپ کو خود ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو وحی و رسالت وغیرہ جیسی باتوں کو جانتے تھے۔ ان کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور خود ان کے ساتھ تھیں حضرت خدیجہ۔ یہاں بھی حضرت خدیجہ کی عقل مندی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس اہم اور نازک معاملے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے وہ حضرت محمد کو صحیح آدمی کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور اس وقت ان کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ عبرانی زبان جانتے تھے، تورات اور انجیل بھی جانتے تھے، اس لیے ان کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ غار حرا میں آنے والا وہ فرشتہ حضرت جبرائیل ہیں جو نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے ہیں علیہ السلام۔ ورقہ بن نوفل کی یہ تصدیق بھی حضرت خدیجہ کے ذریعے سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے ذریعے سے یہ تصدیق ہوئی، یہ بات معلوم ہوئی اور سچ ثابت ہوئی کہ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور یہ واقعہ وہاں جو پیش آیا یہ وحی کا واقعہ تھا، وحی نازل ہونے کا واقعہ تھا۔ یہ بات بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے تصدیق ہوئی اس بات کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا ورقہ بن نوفل کے ذریعے بھی اور اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رودات سے آپ کے بتانے پر، تو اس بات پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھیں اور وہ سب سے پہلی مسلمان تھیں۔ نبوت کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ساتھ دینے والی حضرت خدیجہ ہی تھیں ہر معاملے میں۔ مثلا مکے کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، تکلیفیں دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس ہی سکون پاتے رضی اللہ عنہا۔ وہی آپ کو تسلی دیتی اور آپ کی ہمت بڑھاتی تھیں۔ نبوت کے بعد مکے کی 13 سالہ زندگی، نبوت کے بعد مکے کی
13 سالہ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیفوں، مصیبتوں اور ذہنی پریشانی کی زندگی تھی۔ ان 13 سالوں میں، ان 13 برسوں میں 10 سال حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کا سب سے بڑا سہارا بنی رہیں رضی اللہ عنہا۔ ان 10 سالوں میں آپ پر جو بھی گزری اس میں حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ شریک تھیں۔ آپ کو اپنے کام سے روکنے اور آپ کو دکھ پہنچانے کے لیے آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کی 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے 2 بیٹوں کی منگنی توڑ دی۔ اس صدمے میں آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ بھی شریک تھیں۔ مکے والوں کے ظلم سے تنگ آ کر کئی مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ ہجرت کر گئے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں یعنی گاؤں چھوڑ کر چلے گئے، گاؤں چھوڑنا پڑا ان کو، ایسی تکلیف دی گئی انہیں۔ تو حبشہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت محمد اور حضرت خدیجہ کی ایک بیٹی اور ان کے شوہر بھی تھے۔ یہ صدمہ بھی انہیں پہنچا۔ اس صدمے میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھیں۔ مکے والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا، ان سے لین دین، خرید و فروخت اور سارے تعلقات پر پابندی لگا دی۔ تو بنو ہاشم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم کو مجبوراً مکے سے باہر جا کر رہنا پڑا۔ شیب ابو طالب میں تقریباً 2 سال یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ یہ 2 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم اور مسلمانوں کے لیے بڑے سخت اور تکلیف کے دن تھے۔ ان تمام حالات میں، ان تمام سختیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور سب مصیبتیں خود بھی سہتی رہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بائیکاٹ کی ان مصیبتوں اور تکلیفوں کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر، ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑا، کیونکہ اس بائیکاٹ کے ختم ہونے کے بعد اور شیب ابو طالب سے واپس مکہ آنے کے بعد چند ہی دنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا اور سال 10 نبوی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 10 سال تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 65 سال تھی، 60 پر 5 سال یا 53 سال تھی، 50 پر 3 سال، 60 پر سال تھی، 60 پر 5 سال تھی یا 50 پر 3 سال۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی تو وفات کے وقت ان کی عمر 60 پر 5 سال ہوگی۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت ان کی عمر 20 پر 8 سال تھی تو وفات کے وقت ان کی عمر 50 پر 3 سال ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے وقت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو قبر میں اتارا اور تدفین کی۔ یہ ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتیں بہت بڑھ گئیں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سہارا نہ رہا، آپ یکا و تنہا ہو گئے۔ آپ کی زندگی کا یہ سال کہ جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، عام الحزن کہلاتا ہے، رنج و غم کا سال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق دیکھ کر آپ کی غیر معمولی شخصیت کو نبوت سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔ اس لیے غار حرا کا واقعہ سن کر آپ پر فوراً یقین کر لیا اور آپ پر ایمان لے آئیں۔ اس طرح حضرت خدیجہ پہلی مسلمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید کی آیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یعنی ہم نے تمہیں غریب پایا اور مالدار کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تمہیں غریب پایا اور مالدار کر دیا۔ اس آیت میں حضرت خدیجہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے مال سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی۔ حضرت خدیجہ نے ہر طرح آپ کی مدد کی اور ہر طرح آپ کا ساتھ دیا، اور اس بات کا آپ کو ہمیشہ احساس رہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ہمیشہ احساس رہا کہ خدیجہ نے میری مدد کی، میرا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ اپنی جوانی کے 25 سال 20 پر 5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہی آپ نے دوسری شادیاں کیں۔ قرآن مجید کی آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت 33۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ اس آیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ اس آیت میں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرما رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اور زمین کی طرف اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کی بہترین عورتیں مریم بنت عمران اور خدیجہ بن خویلد ہیں۔ یہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کہ دنیا بھر کی عورتوں میں اللہ کے نزدیک حضرت مریم اور حضرت خدیجہ بہترین عورتیں ہیں۔
علیہ السلام و رضی اللہ عنہا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں مجھے سب سے زیادہ رشک حضرت خدیجہ پر ہوتا تھا، حالانکہ میں نے کبھی انہیں نہیں دیکھا۔ یہ اس لیے کہ وہ یعنی حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کا ذکر خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر سنا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بہت ذکر کرتے تھے، بار بار ذکر کرتے تھے، ذکر خیر کرتے، ان کی تعریف کرتے کہ وہ ایسی تھیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، بہت آپ کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہ ذکر سن کر آپ کو بہت رشک ہوتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرتے اور اس کا کچھ گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہہ بیٹھیں کہ کیا دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں ہے؟ حضور سے کہہ بیٹھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ خدیجہ ایسی تھیں۔ حضرت خدیجہ کے محاسن بیان کرتے اور فرماتے کہ اللہ نے خدیجہ کے ذریعے ہی مجھے اولاد دی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ ایک برتن میں کچھ کھانے یا پینے کی چیز لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام پہنچا دینا اور انہیں خوشخبری دینا کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں سے بنا ایسا محل ہے جس میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ محنت، مشقت اور تھکاوٹ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اکیلی ایسی خاتون ہیں جنہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچایا گیا اور ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی۔ وہ پہلی خاتون جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ بخاری اور مسلم کی اس روایت پر سنن نسائی اور مستدرک حاکم میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کا سلام سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان اللہ هو السلام وعلی جبرائیل السلام وعلیک یا رسول اللہ السلام والرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کے اس سلام کا جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے انہیں پہنچا تھا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، اللہ کو ہم سلام نہیں کر سکتے۔ سلام جبرائیل پر اور آپ پر اے اللہ کے رسول، السلام اور رحمت۔ اس پر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے اس جواب سے ان کی دینی بصیرت اور ان کی ذہانت معلوم ہوتی ہے۔ برسوں بعد مدینہ میں
جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت دی کہ اپنے نمازوں میں قاعدے میں اللہ کی حمد کرو، تو صحابہ قاعدے میں کہنے لگے السلام علیکہ یا اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ یوں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات برسوں بعد مدینے میں صحابہ کو سکھائی، وہ بات حضرت خدیجہ نے برسوں پہلے مکے کی ابتدائی اسلامی زندگی میں ہی پا گئیں، سمجھ گئیں رضی اللہ عنہا۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینہ آئیں۔ مدینہ کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، وہ بھی موجود ہیں۔ اس وقت ایک عمر رسیدہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے ان کے گھر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کون ہیں؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں جسامہ المزانیہ ہوں، مزنیہ الجسامہ المزنیہ ہوں۔ عربی میں جسامہ کے معنی ہوتے ہیں بے ڈھنگی گوار عورت، ایسا نام ان کے ماں باپ نے ان کا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم حسامہ مزنیہ ہو، یعنی اپنے آپ کو جسامہ مزنیہ نہیں حسامہ مزنیہ کہو۔ حسامہ معنی اچھی عورت، آپ نے ان کا برا نام اچھے نام سے بدل دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیریت دریافت کی اور ان سے بڑی اپنائیت اور بڑی چاہت سے بات کی۔ ان کے جانے کے بعد، اس عورت کے جانے کے بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون تھیں جن سے آپ اتنی چاہت سے بات کر رہے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت اکثر خدیجہ کے ہاں آیا کرتی تھیں اور ان کی اچھی سہیلی تھیں، اور آپ نے فرمایا اس موقع پر کہ اچھے تعلقات رکھنا ایمان میں شامل ہے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں اور ان کے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھنا میرے ایمان کا تقاضا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ برسوں بعد بھی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اپنائیت سے پیش آتی ہیں، اس واسطے ان کو بہت رشک ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر صحیح مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو کچھ تحفے بھیجائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ اٹھیں کیا آپ خدیجہ خدیجہ کہنا بند نہیں کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا انی رزقت حبہا، مجھے اس کی محبت دی گئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایسا کہہ دیا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیش میں آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے جو بخاری، مسلم اور حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے کہ
حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ان کی آواز سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حالہ، یا اللہ یہ تو حالہ ہیں۔ اس بات سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت خدیجہ پر بہت رشک ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ اتنا رشک ہوا کہ اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت حالہ آئیں، بیٹھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت میاں محبت سے بات کی۔ حضرت حالہ کے جاتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بے تاب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ بیٹھیں کہ کیا اس بوڑھی کھسوٹی قریشی عورت کو آپ نہ بھولیں گے جسے مرے ہوئے زمانہ گزر گیا اور اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، اس طرح بدل گیا جیسے وحی نازل ہوتے وقت آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے، یا میدان جنگ میں دشمن سے جہاد کرتے وقت آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے، اس طرح بدل گیا حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر حضرت خدیجہ کے بارے میں۔ اور آپ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اللہ نے خدیجہ سے بہتر بیوی مجھے نہیں دی۔ جب سب نے میرا ساتھ انکار کیا تو خدیجہ نے مجھ پر یقین کیا، جب کسی نے مجھے نہ دیا تو خدیجہ نے مجھے دیا، اس کے ذریعے اللہ نے مجھے اولاد دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ بڑا پن، ان کا یہ بڑا دل اور ان کی امانت داری ہے کہ ان کے ساتھ پیش آنے والے اس ناگوار واقعے کو بھی انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہت سی خوبیاں اور ان کے بہت سے فضائل حضرت عائشہ کے ذریعے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہی بیان کیے ہیں۔ آخر میں میں ایک اور واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی اسلام سے پہلے ہی ابو العاص بن ربیعہ سے ہوئی تھی، جو حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں اور زینب بھی ایمان لائیں رضی اللہ عنہم، مگر زینب کے شوہر ابو العاص ایمان نہیں لائے، مگر وہ حضرت زینب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی حضرت زینب اپنے شوہر کے ساتھ مکہ ہی میں رہے، مدینہ ہجرت نہیں کی۔ جنگ بدر میں حضرت زینب کے شوہر ابو العاص نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کی، جنگ میں قید ہوئے اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ مدینہ لائے گئے۔ مدینے کے لوگوں نے فدیہ دے کر، مال متا دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑایا۔ ابو العاص کو بھی چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر ایک سونے کا ہار پیش کیا گیا، سونے کا ہار ان کو چھڑانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ حضرت خدیجہ کا ہار ہے جو انہوں نے حضرت زینب کی شادی میں انہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ کو یاد کر کے رقت طاری ہو گئی۔ صحابہ کرام کی اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ ہار واپس کر دیا اور ابو العاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ تو یہ ہیں حضرت خدیجہ ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھ دکھ کی ساتھی رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان سے راضی ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔